السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری ثابت کرنے کے لیے انہیں اپنے علم سے مالا مال فرما دیا اور انہیں کائنات کی بہت سی چیزوں کے نام بتا دیے نا۔ تو اور اس علم کائنات کا سوال فرشتوں کے سامنے رکھ دیا کہ اس کائنات کے بارے میں کچھ بتاؤ، مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے اعتراضات میں سچے ہو۔ اور اللہ کریم نے یہ سوال ان کی بے بسی اور ان کے علم کی کمی ظاہر کرنے کے لیے ان سے کیا تھا نا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق آدم علیہ السلام کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں کہ وہ ان سے اعلیٰ و برتر ہیں اور خلافت الہی کے حقدار ہیں۔ کیونکہ فرشتوں اس بات پہ خفا تھے نا کہ ہماری عبادت میں کس چیز کی کمی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کیا تھا کہ آپ ایسے انسان کو بنا رہے ہیں، انسانوں کو یہ تو دنیا میں قتل و غارت کریں گے۔ تو ان کے ان سارے اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا نا۔ جب یہ سوال ان سے ہوا تو وہ حیران رہ گئے، اسماء کائنات نہ بتا سکے اور اپنے سابقہ علم کے زور سے جواب دینے کی کوشش میں ناکام ہو کر اپنی عاجزی کا اقرار کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ اے اللہ کریم، تو پاک ہے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہی بہت بڑا عالم اور بہت بڑا دانا ہے۔ اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وافر علم کے حامل ہو چکے تھے اور نور الہی سے فیضیاب ہو گئے تھے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اسماء کائنات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فار یہ اسماء دہرا دیے، یہ سارے نام انہوں نے بتا دیے اور اپنے علم و فضل سے فرشتوں کو حیران کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظاہر کر دیا کہ حضرت آدم صاحب و مرتبہ ہیں اور وہ خدائے کریم کے خلیفہ بننے کے حقدار ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بتا دیے اور انہیں حیرت میں ڈال دیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں خفیہ باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اس وقت فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا راز سمجھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ تخلیق آدم کا مقصد کیا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا اور اپنی نعمتیں اس سے چھین لی اور اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں بسا دیا اور انہیں وہی فرمائی کہ میری نعمتوں کو یاد رکھنا، ان کی قدر کرنا، اور میں نے تمہیں اپنے کمال قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے تمہیں بنایا ہے اور اپنے امر سے تمہارے اندر جان ڈال لی ہے اور فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرایا ہے، سبحان اللہ، اور اپنے وسیع علم سے تمہیں سیراب کیا ہے۔ اور یہ ابلیس ہے جسے میں نے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا ہے اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اگر تم میرے تابع و فرما بردار رہو گے تو میں تمہیں مزید انعامات سے نواز کر عزت بخشوں گا اور ہمیشگی کی جنت تمہارے لیے مقرر کروں گا۔ اگر تم نے میری نافرمانی کی تو میں تمہیں اس ہمیشگی کی جنت سے نکال دوں گا اور تمہیں سزا دوں گا۔ پھر تم یہ بات بھی نہ بھولنا کہ یہ شیطان برملا تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر انہیں اجازت فرمائی کہ وہ اس جنت میں جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں کھائیں، عیش کریں۔ انہیں کھلی چھٹی دے دی کہ جون سا پھل اور نعمت چاہیں کھائیں، بس یہ ایک درخت ہے، اس کا پھل ہرگز نہ کھائیں بلکہ اس درخت کے قریب بھی نہ پھٹکیں، اور اس درخت کی انہیں اچھی طرح پہچان کرا دی اور اس کے ضرر سے انہیں آگاہ کر دیا اور انہیں تنبیہ فرمائی،
اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم ظالموں کے صف میں شامل ہو جاؤ گے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس درخت کا پھل کھانے سے باز رہے تو اللہ تعالیٰ تم پر مزید نعمتیں فرمائے گا، اور جنت میں تمہیں بھوک پیاس کا خدشہ نہیں رہے گا، اور پہناوے کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ لہٰذا جب آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ہمراہ جنت میں رہنے لگے اور وہاں کے پھلوں مشروبات سے لطف اندوز ہونے لگے، ان کے درختوں کے پھل ٹھنڈے سایوں میں اپنی بیوی ہوا کے ساتھ مزے سے گھومتے، اور ہر قسم کے پھل بے روک و ٹوک کھاتے، اور اس کے دودھ اور شہد کے میٹھے چشموں سے نوش فرماتے، اور ہر قسم کے مطلب ہر چیز ان کو ہر آرام ہر عیش میسر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کا یہ عیش و آرام شیطان کو ایک نہ پایا۔ شیطان سے کہاں برداشت ہوتا تھا کہ جس آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا، وہ اتنے عیش و آرام میں رہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو عرش سعادت سے نیچے گرا کے رہے گا۔ دیکھو وہ شروع سے ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اسے بھی نعمتوں سے نکلوا کر باہر کرے گا، اور میری یہ ذلت اور رسوائی یہ سب اسی کا کیا در ہے، اسی کی وجہ سے یہ رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا تھا نا، یہ ابلیس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں، اور اسی کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر اس کے گلے میں لعنت کا توق پڑا تھا، لیکن اس سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ یہ ابلیس کہہ رہے ہیں نا کہ میں آدم علیہ السلام سے بدلہ لے کر رہوں گا اور اسے اس جنت سے نکلوا کر رہوں گا۔ لہٰذا وہ اس کام کا ارادہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی جانب چل پڑا، اور ان کے پاس آ کر انہیں اپنی دوستی اور ہمدردی کا یقین دلایا، اور ان سے کہا کہ وہ اس کا سچا خیر خواہ ہے، اور اپنے یعنی باتوں سے اور ان چیزوں سے نا ان کو متاثر کیا، ان سے ہمدردی کا اظہار کیا، جیسے بس وہی ان کا سچا خیر خواہ ہے نا۔ چاپلوسی کے ساتھ اور چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ ان کو اپنی دوستی کے جال میں پھنسا لیا، تو انہیں کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ اب میرے خیال میں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، باقی کے درخت سے اس نے کیسے آدم علیہ السلام کو مجبور کیا اس کا پھل کھانے کے، یہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں آپ سب لوگ، آمین۔